بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، ایک کفن چور کا عبرتناک واقعہ۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق الفرازی علیہ رحمۃ اللہ الباری ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں میں اپنا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی داستان عبرت نشاں کچھ اس طرح سنائی۔ میں ایک کفن چور تھا اور میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی قبر کے متعلق مجھے معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر اس کا کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ جب ایک پارسا عورت کا انتقال ہوا اور جب لوگوں نے اسے دفنا کر چلے گئے، جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں رات کو قبرستان پہنچ گیا اور اس پارسا عورت کی قبر کو کھودنا شروع کر دی۔ جب لیڈی ہٹا کر ایک چادر نکلی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت کے ساتھ کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ بتا کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گال پر انگلیوں کے نشانات بالکل واضح موجود تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کفن چور نے کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر اس کو پراپر کر دیا اور دل میں پختہ ارادہ کیا، جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ عز و جل نے میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائی اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق الفرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا تو انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو اس سے پوچھو جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے سب کے چہرے قبلے سمیت تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے اس کفن چور سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات سن کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ دوستو، اس داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت کے لیے کئی نشان ہیں۔ کتنا حیرتناک معاملہ ہے جو لوگ سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔